السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک ایسے مقدس شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی ہر مسلمان کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، روح کو ایک عجیب سی راحت ملتی ہے۔ ایک ایسا پیارا شہر جسے دنیا بھر کے مسلمان اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، اور جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس شہر کی زیارت کرتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ مقدر والے وہ لوگ ہیں جو وہاں ہر پل گزارنے کی سعادت پاتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے مدینہ منورہ کی۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے اپنے اس شاندار مقدس سفر کا وہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے۔ اس شہر کا آفیشیل نام المدینہ المنورہ ہے۔ اس شہر کا ٹوٹل ایریا تقریباً 599 مربع کلومیٹر ہے۔ 622 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت نے اس شہر کو عظمت اور نور سے بھر دیا۔ اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ آج کے دور میں مدینہ کی ٹوٹل آبادی تقریباً 17 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی مقامی عرب لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن بڑی تعداد میں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ بھی یہاں روزگار کے لیے رہتے ہیں۔ مدینہ کی 100% آبادی مسلمان ہے، لیکن کچھ سال پہلے تک یہاں غیر مسلموں کا داخلہ بالکل ممنوع تھا، لیکن اب قوانین میں نرمی کے بعد غیر مسلموں کو بھی شہر میں آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ تاہم مقدس مقامات میں داخلہ اب بھی صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ پاکستان سے مدینہ کا ٹکٹ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے تک آرام سے مل جاتا ہے، جبکہ ویزا فیس بھی زیادہ نہیں، تقریباً 45,000 روپے کے قریب ہے۔ جب ہم مدینہ کے خوبصورت ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو کچھ لمحوں کے لیے یقین ہی نہیں آتا نظروں کو کہ ہم اس مقدس سرزمین پر کھڑے ہیں، جہاں پہنچنے کے لیے صرف پیسوں کی نہیں بلکہ محبت اور دل کی سچی طلب کے ساتھ سب سے بڑھ کر قسمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں نہ کہ کئی لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن ان کی قسمت میں وہاں جانا نہیں لکھا ہوتا۔ لیکن وہی کہیں ایسی بھی ہوتا ہے کہ جن کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی قسمت ان کو اس مقدس سرزمین پر لے آتی ہے۔ مدینہ ایئرپورٹ سے مسجد نبوی تک کا فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر ہے، اور آپ 30 منٹ کے اندر آرام سے مسجد نبوی تک پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ میں ہوٹلوں کا کرایہ ہر جگہ مختلف ہوتا ہے، لیکن عام سے ہوٹل میں ایک رات کا کرایہ تقریباً 10 سے 12 ہزار تک ہوتا ہے۔ جب ہم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور پہلی بار سبز گنبد پر نظر پڑتی ہے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیوں نہ کہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ صرف عقیدت کا نہیں بلکہ گہری روحانی محبت کا ہے، اور یہی محبت ہر روز لاکھوں لوگوں کو اس جگہ لے آتی ہے۔ مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں بلکہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آ کر ہر مسلمان کے دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے مقدس مسجد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جگہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار اس مقدس جگہ پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسجد نبوی ایک بہت وسیع و عریض مسجد ہے۔ عام دنوں میں یہاں تقریباً 10 لاکھ سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حج یا رمضان المبارک کے دنوں میں یہ تعداد 20 لاکھ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ مسجد کے چاروں طرف بہت بڑے صحن بنائے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آرام سے عبادت کر سکیں۔ مدینہ شریف میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، اس لیے صحن میں جدید درسیں خود بخود کھلنے اور بند ہونے والی چھتریاں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلسل پانی کی سپرے کرنے والے بڑے بڑے فین بھی نصب کیے گئے ہیں تاکہ گرمی میں نمازیوں کو ٹھنڈک اور سہولت مل سکے۔ مسجد کے اندر صفائی کا سسٹم دنیا میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ خوشبو لگائی جاتی ہے، ہر ٹائم
हॉल के अंदर ठंडक का एक ख़ास इंतज़ाम होता है। मस्जिद के अंदर बाहर सिक्योरिटी भी बहुत सख्त और मुनज़्ज़म है ताकि हर आने वाले ज़ाहिर पूरे सुकून से इबादत कर सकें। मस्जिद नबवी में दाखिल होने के लिए मर्द हज़रात अक्सर बाबुल इस्लाम से अंदर आते हैं। जैसे ही दरवाजे से कदम अंदर पड़ता है दिल भर आता है और आंखें नम हो जाती हैं, क्यों ना कि इंसान समझ जाता है कि वो दुनिया के सबसे अदब वाले मुकाम में दाखिल हो चुका है। ये दरवाज़ा मस्जिद नबवी का सबसे कदीम दरवाज़ा है और उसे गेट नंबर 1 भी कहा जाता है। अंदर जाते ही सबसे पहले इंसान अपने दिल की सारी मोहब्बत समेट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। करोड़ों मुसलमान जहां आकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। सबसे पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। करोड़ों मुसलमान जहाँ जो है ना दरूद व सलाम पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर दरूद सलाम पेश किया जाता है। फिर थोड़ा आगे चलें तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रोज़ा मुबारक है जिस पर इस्लाम किया जाता है। और फिर आगे बढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोज़े पर सलाम पेश किया जाता है। इस लम्हे इंसान की कैफियत बहुत बदल जाती है। दिल में सुकून, ज़बान पर दरूद और आँखों में नमी। प्यारे प्यारे जहाँ फरिश्ते भी अदब से अपना सर झुका लेते हैं। मगर इस मुक़द्दस मुकाम के कुछ आदाब हैं, कुछ ऐसी हरकतें भी देखने में आती हैं जो नहीं करनी चाहिए। यहाँ बुलंद आवाज़ में बात करना, मोबाइल से वीडियो बनाना, सेल्फियाँ लेना हरगिज़ मुनासिब नहीं होता, क्यों ना कि ये जगह अदब और एहतराम का सबसे आला और ज़ायरीन को चाहिए कि नायत सुकून, आजिज़ी और अदब के साथ इस्लाम पेश करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ें, पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएं। और याद रखें इस मुकाम पर दरअसल कबूलियत लफ्ज़ों में नहीं बल्कि दिल के एहतराम, आँखों के अदब, कदमों की खामोशी में छुपी होती है। यहाँ एक लम्हे का अदब भी बेअदब जो है ना अदब भी पूरी ज़िंदगी की कमाई बन जाता है और यहाँ एक लम्हे की बेअदबी भी वबाल बन सकती है। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद जो है ना मस्जिद नबवी का ये मुबारक हिस्सा वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहली बार तमीर हुआ था। इस तमीर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से हिस्सा लिया था। आज यही पुराना हिस्सा मस्जिद नबवी का सबसे कीमती और मुक़द्दस मुकाम माना जाता है। मस्जिद नबवी की सबसे मशहूर पहचान अलामत है सब्ज़ गुंबद आज हर मुसलमान के लिए मोहब्बत और सुकून की अलामत है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये गुंबद हमेशा सब्ज़ नहीं था, बल्कि तारीख़ी हवालों के मुताबिक सबसे पहले ये गुंबद सफ़ेद रंग का था। बाद में कुछ अरसे के लिए जो है ना जामनी रंग के साथ रंग गया। फिर 1837 में उसे सब्ज़ रंग देकर मौजूदा शक्ल में डाल दिया गया। तब से ये सब्ज़ रंग मस्जिद नबवी की पहचान और हर दिल को सुकून देने वाली अलामत बन गया। मस्जिद नबवी के अंदर टोटल 42 दरवाज़े। पहला दरवाज़ा बाबुल इस्लाम से शुरू होता है, आखिरी दरवाज़ा जन्नतुल बकी की जानब गेट नंबर 42 है। ये पूरा निज़ाम इतना मुनज़्ज़म है कि लाखों लोग भी आसानी से आ जा सकते हैं। मस्जिद नबवी का एक और अहम, बहुत ही ख़ास और बरकतों वाला हिस्सा रियाजुल जन्ना यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से लेकर मिंबर तक का जो इलाका है, इस हिस्से को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। इस जगह को हदीस के मुताबिक जन्नत का बाग कहा जाता है। यहाँ नमाज पढ़ना, दुआ करना, चंद लम्हे गुजारना दुनिया की सबसे बड़ी सादतों में से एक है। जो आप इस मुकाम पर जाते हैं वहाँ के सतून फ़ौरन आप जो है ना आपकी तरफ तवज्जो खींच लेते हैं। ये सतून मस्जिद के बाकी सतूनों की निस्बत मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ये फ़र्क सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि तारीख़ी भी है। जो है ना इन सतूनों को आस्तीन कहा जाता है और ये कुल 8 के करीब हैं। हर सतून अपनी एक अलग तरीक़ा अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पर एक सतून वो है जहाँ नबी करीम नमाज पढ़ते थे, एक सतून वो जगह है जहाँ आप इत्काफ़ फरमाया करते थे और एक सतून वो है जहाँ नबी करीम के पास सहाबा इकराम कुरान सीखने बैठते थे।
تو ویورز ریاض الجنہ میں جانے کے لیے اب آپ کو جو ہے نا وہ نسکویب سے وقت لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایپ میں ملنے والا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، کیوں نہ کہ اس کے بعد آپ کو تقریباً 30 منٹ جو ہے نا 30 منٹ تک ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے دعا کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ آدھا گھنٹہ کسی بھی مسلمان کی زندگی کے سب سے مبارک لمحات میں سے ہوتا ہے۔ مسجد نبوی اندر سے بھی بے حد خوبصورت ہے۔ پوری مسجد کے اندر ہر جگہ زمرم کے جو ہے نا کارنرز رکھے گئے ہیں، ایک کارنر میں ٹھنڈا ارزم ہوتا ہے اور دوسرے میں گرم، تاکہ ہر شخص اپنی پسند کے مطابق پی سکے۔ مسجد نبوی کے کچھ دروازے خاص طور پر خواتین کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ مسجد کے 11 سے 17 نمبر اور 23 سے 31 نمبر تک کے دروازے خواتین کے لیے ہیں، اس لیے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ آئیں تو کوشش کریں کہ رہائش ان دروازوں کے پاس لیں تاکہ خواتین کے لیے آسانی ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، کیوں نہ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اسی مہینے میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، وصال بھی اسی ماہ میں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں مسجد نبوی اور مدینہ کی رونق اور عقیدہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی کے 3 اطراف میں اونچے اونچے ہوٹل بنائے گئے ہیں، جبکہ چوتھی طرف تاریخی جنت البقیع کا قبرستان واقع ہے، جہاں ہزاروں صحابہ اکرام اہل بیت آرام فرمائے ہیں۔ مسجد کے قریب موجود ہوٹلوں کی 4 قطاریں ہیں، جنہیں مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے آگے زیادہ تر فائلونس جو ہے نا 5 سٹار ہوٹلز ہیں، خاص طور پر گیٹ 326 سے لے کر گیٹ 340 تک کے سامنے والے ہوٹل سب سے مہنگے سمجھے جاتے ہیں، کیوں نہ کہ یہاں شاپنگ کی بہت زیادہ دکانیں ہیں۔ اس کے علاوہ گولڈ کی سب سے زیادہ دکانیں بھی ہیں، اسی طرف جو ہے نا وہ واقع ہیں، اور لوگوں کی چہل پہل گہما گہمی بھی آپ کو یہی نظر آئے گی۔ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 22 کے بالکل سامنے آپ کو دور سے ایک بہت بڑا خوبصورت پہاڑ نظر آتا ہے، یہ ہے احد کا پہاڑ، وہی پہاڑ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے احد سے محبت ہے اور احد کو مجھ سے محبت ہے۔ احد کا پہاڑ دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی نرمی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو ویورز، ایک اور اہم بات جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی وہ یہ ہے کہ عورتیں عشاء کی نماز کے بعد روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ زیارت روزانہ رات کو کھولی جاتی ہیں، مگر بہت سی خواتین لا علمی کی وجہ سے عشاء کی نماز اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا جب بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ جائیں تو یہ بات پہلے سے جان لے کے تاکہ خواتین آسانی سے زیارت کر سکیں۔ اگر آپ گیٹ نمبر 310 سے باہر نکلیں تو اسی طرف مسجد غمامہ موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی تھی۔ یہاں جا کر لوگ آج بھی نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے بالکل قریب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے منسوب چھوٹی مساجد بھی موجود ہیں، جو تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ چلیے ویورز، اب آپ کو لے چلتے ہیں اس مقام کی طرف جسے سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، میدان بدر۔ وہی میدان جہاں 13 مارچ 624 عیسوی کو اسلام کی پہلی فیصلہ کن لڑائی غزوہ بدر لڑی گئی۔ یہ جگہ مدینہ سے تقریباً 144 کلومیٹر دور واقع ہے۔ عام طور پر لوگ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہاں کا سفر شروع کرتے ہیں اور ظہر تک واپس مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس جنگ میں صرف جو ہے نا وہ 313 مسلمانوں نے 1000 سے زائد لشکر قریش کا مقابلہ کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ ایمان، اخلاص اور اللہ کی مدد کے سامنے تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہاں وہ مقام بھی موجود ہے جہاں وہ عظیم صحابہ مدفون ہیں جو اس دن شہید ہوئے، ان کے نام آج بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں، تختیوں پر جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ آگے بڑھے تو ایک مسجد نظر آتی ہے جسے مسجد العریش کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر حضرت ہمارے جو ہے نا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اور یہاں وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ سے وہ تاریخی دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے مدد بھیجی، ہزاروں فرشتے میدان بدر میں اترے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ یہ منظر تاریخ میں ایک ایمان افروز معجزے کے طور پر محفوظ ہے۔ یہاں ایک کنواں بھی موجود ہے جسے بحر شفا کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ اسی دور میں اس کنویں کا پانی کڑوا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لباب دہن ڈالا تو پانی اللہ کے حکم سے میٹھا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ یہاں آ کر اس کنویں کو دیکھتے ہیں، اس کا مبارک پانی پیتے ہیں۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے گیٹ نمبر 22 سے اگر آپ ٹیکسی لیں تو وہ آپ کو سیدھا احد کے قریب لے جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے اور محبت کرنے والے چچا چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ جنگ کے دوران ایک دشمن عورت ہندو بنت عتبہ جو ابو جہل کی بیٹی تھی، اس نے انتقام لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ اپنے ہاتھ سے وہ اپنے منہ سے چبا دیا۔ اس عمل کا مقصد انتقام لینا اور مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہاں موجود احاطے کے اندر شہداء کی قبریں بھی موجود ہیں، جو ہر آنے والے زائر کے دل کو عقیدت عطا کرتی ہیں۔ یہ جو چھوٹی سی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑی کے اوپر تیر انداز صحابہ 30,000 صحابہ کھڑے تھے۔ اس پہاڑی کے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے تیر انداز وہ صحابہ شہید ہو گئے۔ یاد رکھیے اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، مگر بعد میں اللہ کے فضل سے آپ اسلام کے عظیم سپہ سالار بنے۔ اسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کے بیرونی گیٹ نمبر 362 کے سامنے ہی ایک بہت ہی مقدس مقام موجود ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ یہ قبرستان عام طور پر فجر اور عصر نماز کے بعد کھولا جاتا ہے۔ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہی آپ کو سامنے ایک عظیم ہستیوں کی قبریں نظر آتی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت نبی کریم کی دیگر ازواج مطہرات کی قبریں موجود ہیں۔ آپ کو یہاں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا ہوا نظر آئے گا جس کے اندر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ نبی کریم کے روضہ مبارک کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ جنت البقیع میں 10,000 سے زائد صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ اسی وجہ سے یہ قبرستان ہر مسلمان کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ یہاں آ کر نہ صرف دعا کی جاتی ہے بلکہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے دل میں ایک عجیب سا سکون اور عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقیع کا نام لے کر ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا فرمائی۔ قیامت کے دن شفاعت کا وعدہ بھی آیا ہے، مگر یہ شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی۔ چلیے اب آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں مسجد کعبہ کی طرف، جہاں پہنچنے میں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے اور جو بھی مدینہ منورہ آتا ہے اس کی زیارت کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ شخص کئی بار مدینہ کیوں نہ آ چکا ہو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں 2 نوافل ادا کرنے کا ثواب ایک قبول عمرے کے برابر ہے، اور کوئی جو عالیہ کہا جاتا ہے اسی باغ میں ایک چھوٹا سا کنواں بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا، اور یہی چیز اس کنویں کی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ اب یہاں سے ہم مسجد قبلتین کی طرف چلتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے۔ نبی کریم نے مدینہ شریف میں اسی رخ کی طرف نماز ادا کی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ اسی تاریخی واقعے کو یاد کرنے کے لیے اس مسجد میں 2 مصلے بنائے گئے ہیں۔ یہ ہے مسجد جمعہ، جہاں اسلام میں سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا۔ تو دوستو، اگر کھانے پینے کی بات کریں تو مسجد نبوی کے قریب
آپ کو بہت سے چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ مل جاتے ہیں۔ ان میں سب سے سستا اور سب سے زیادہ مشہور نام الپیک کی ایک برانچ جو ہے نا گیٹ نمبر 22 کے سامنے ہے، جبکہ دوسری برانچ جنت البقیع کے قریب ہے۔ یہاں ہمیشہ رش لگا رہتا ہے، کیوں نہ کہ یہ ذائقے اور کئی جو ہے نا مرد دنوں میں بہترین ہے۔ پیارے ویورز، مدینہ شریف میں گزارے ہوئے دن انسان کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہوتے ہیں۔ یہاں کا وقت، یہاں کی خاموشی، یہاں کی برکتیں انسان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ اس کو ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ جب زائرین اپنے مدینہ کے ایام مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد مکہ کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی حدود میں ہی میقات واقع ہے، جو مسجد نبوی سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس مقام کو جو ہے نا زلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں اگر لوگ غسل کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار مدینہ اور مکہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹنگ ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو کے جی۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔